بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ کشمیر کے مسلمان پاکستان کی آزادی کی تکمیل کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ پاکستان اس وقت تک پاکستان کی آزادی مکمل نہیں ہوتی ہے جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ کشمیر پاکستان کا شارگ ہے۔ شارگ اگر کٹ جائے ایک انسان زندہ نہیں رہتا ہے، تو قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ کشمیر پاکستان کشمیر کے بغیر نامکمل ہے۔ اس وقت کشمیر کی جو آزادی کا جنگ وہاں کی مسلمان لڑ رہے ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے ہیں، اور اسی طرح خواتین، مرد، عورتیں، بچے، لیکن ان کے ایک ہی نعرہ ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ 7 لاکھ کے لگ بھگ ہندوستان کے آرمی کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی آزادی کی آواز کو وہ نہ دبا سکے، اور وہ آواز دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں قربان ہو جاؤں وہاں کے مسلمانوں پہ کہ وہ آزادی کے لیے، پاکستان کی آزادی کی وہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ بہت سے خواتین نے، میری ماؤں بہنوں نے اپنے بچوں کو شہید ہوتے ہی انہوں نے دیکھا ہے، لیکن ان کا جذبہ اسی طرح جوان ہے، اور اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، تم لڑو ان کافروں سے جو تمہارے قریب ہے، جو تمہارے قریب رہتے ہیں ان سے لڑو، ولیجدوا فیکم غلظہ، اور چاہیے کہ وہ جو تمہارے قریب کافر ہے وہ تمہارے اندر اپنے لیے سخت رویہ پائے۔ اس وقت ہندوستان تو ہمارے لیے، پاکستان کے لیے ان کا لہجہ، ان کا موقف، ان کی پالیسی سخت ہے، لیکن ہماری پالیسی سخت نہیں ہے، بلکہ ہماری پالیسی سخت ہونی چاہیے کہ ہم بین الاقوامی سطح پہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائے، لیکن ہم صحیح معنوں میں کشمیر کے لیے، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے ہم آواز نہ اٹھا سکے۔ ہمارے یوم آزادی پہ کشمیر میں بڑے بڑے پروگرام وہاں کے مسلمان کرتے ہیں، اور ہندوستان کے یوم آزادی کے موقع پہ وہ مکمل طور پہ اپنی دکانوں کو بند کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں جرأت کرنا چاہیے کہ جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوگا ہم ہندوستان کے ساتھ کسی طریقے پہ، کسی سطح پہ ہم اپنا تعلق نہیں رکھیں گے، بلکہ ہمارا موقف تو یہ ہے کشمیر کا معاملہ کشمیر کے مسلمانوں پہ، وہاں کے عوام پہ چھوڑ دیا جائے۔ اگر وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں تو ہندوستان کو کیا تکلیف ہے، لہذا ہم کشمیر کے لیے ہر قسم کے سطح پہ آواز اٹھائیں گے۔ اگر ہندوستان اس مسئلے کو، پاکستان اور ہندوستان کا جو معاملہ ہے اس میں بین الاقوامی طور پہ سر فہرست وہ کشمیر کا معاملہ ہے، جب تک کشمیر کا معاملہ حل نہیں ہوگا تو ہمارے اور ہندوستان کے تعلقات کسی سطح پہ ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ اس مسئلے کو حل کر لے تو باقی ہمارا اور ان کے درمیان کوئی معاملہ نہیں ہے، اور قرآن مجید نے جو یہ فرمایا ہے کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ صلح کر لے تو تم بھی صلح کر لو۔ تو صلح صرف اس صورت میں ہوگی کہ کشمیر کے مسلمان، ان کو وہ جو آزادی کا جنگ لڑ رہے ہیں، اور صرف 1 سال سے نہیں بلکہ پاکستان کے آزادی کے بعد فوراً انہوں نے یہ آواز اٹھایا تھا کہ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر کے لیے کشمیر کو آزاد کر لے کشمیریوں کے خواہشات کے مطابق، اور کشمیر پاکستان کا حصہ بنے۔ ہمارا اور ہندوستان کا اختلافات وہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو ہماری زندگیوں میں کشمیر پاکستان کا حصہ بنائے، اور جو شہداء نے قربانیاں دیا ہے وہ صرف ملک کے لیے، پاکستان کے لیے دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر پاکستان کے بغیر نامکمل ہے۔ کشمیر آزاد ہوگا تو پاکستان ایک آزاد ملک
मुकम्मल आज़ाद मुल्क होगा। लिहाजा हम हर सतह पे आवाज़ उठाएंगे और वहाँ के कश्मीर के मुसलमानों से इजहार यकजहती करते हैं कि आप यौम आज़ादी, इस आज़ादी के जंग में आप अकेले नहीं हैं। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा, पाकिस्तान का मर्द, पाकिस्तान का फ़ौज और हम सब आपके साथ है। अल्लाह से दुआ है, रब्ब करीम से दुआ है कि अल्लाह कश्मीर को आज़ाद फरमाए, कश्मीरियों की क़ुरबानियों को अल्लाह कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ईमान की किरण, हिदायत की शमा, विसाल उर्दू।